کیا کسی لڑکی کو پرپوز کر سکتے ہیں؟ اگر بیماری کی وجہ سے لگاتار پیشاب کا خطرہ آتا رہے تو ایسی صورت میں ہم اپنی نماز کس طریقے سے ادا کریں؟ اگر والدین سید ہوں لیکن نہ نماز پڑھتے ہوں اور نہ پردہ کرتے ہوں تو ایسی صورت میں آیا ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے انہیں خمس دے سکتے ہیں یا نہیں؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ دوستو کل کی تاریخ مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس پر مسرت اور خوشی کے موقع پر آپ کی خدمت میں، اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں اور تمام مراجع کرام اور علماء کرام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں مولا کی ایک حدیث کے ذریعے سے۔ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: اربع من اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، صدق حدیث واداء امانۃ وعفۃ بطن وحسن خلق۔ جسے 4 چیزیں مل جائیں گویا اسے دنیا و آخرت کا خیر مل گیا: سچ بولنے کا ہنر، امانت کی ادائیگی، حلال روزی اور اچھا اخلاق۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو سوال کرنے سے پہلے #Q for سبیل کمنٹ لکھیں، پھر اس کے بعد اپنا سوال لکھیں، سوال کے بعد اپنا نام اور اپنے شہر کا بھی نام لکھیں۔ اور اگر آپ کوئی پرسنل سوال کرنا چاہتے ہیں تو سبیل کمنٹ کی ای میل ID پر بھی سوال پوچھ سکتے ہیں۔ کیا کسی لڑکی کو پرپوز کر سکتے ہیں؟ سوال کے جواب سے پہلے میں سب سے پہلے یہ واضح کرتا چلوں کہ پرپوز کرنے سے مراد یہاں کیا ہے۔ اگر کوئی پرپوز کرنے سے مراد یہ سمجھتا ہے کہ جیسے عام طور سے لڑکے لڑکیوں کے جو افیئرز ہوتے ہیں اور ان کے عشق و معاشقے کے جو تعلقات ہوتے ہیں، اس معنی میں اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو، انجان لڑکی کو یہ کہنا چاہے کہ مثال کے طور پہ اس کو آئی لو یو یا میں تم سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، اس طرح کی اگر کوئی بات کرنا چاہے تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے جب تک وہ ایک دوسرے سے ان کا نکاح نہ ہو جائے۔ دوسرے معنی میں پرپوز کرنا کہ میرج اور شادی کے لیے آفر کرنا، تو یہ شرعی اعتبار سے اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ان شرائط کے تحت ایک لڑکا ایک لڑکی کو پرپوز کر سکتا ہے اور وہ جائز ہوگا ان شرطوں کے ساتھ۔ اور کچھ عرفی شرطیں بھی ہیں، ان شرطوں کا لحاظ اگر کیا جائے تو وہ جائز ہوگا اور کوئی قباحت نہیں ہے اس میں۔ شرعی شرط یہ ہے کہ اگر لڑکی کا ولی زندہ ہے، یعنی اس لڑکی کے والد یا ان کے دادا زندہ ہیں، تو لڑکا جائے اور لڑکی کے والد یا لڑکی کے دادا سے درخواست کرے کہ مجھے آپ کی لڑکی سے شادی کرنی ہے، اور اس طرح جو ہے وہ پھر لڑکی کے دادا یا لڑکی کے والد ولی یعنی اس کا اس لڑکے کے اس پرپوز کو اور اس پرپوزل کو اور اس درخواست کو اس کی قبول کریں، اس کا انکار بھی نہ کریں، اسے نہ ٹھکرائیں۔ روایت میں ہے کہ من ترضون بدینہ، اگر اس کے دین سے تم راضی ہو اور وہ تم سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگے تو اس کا انکار اسے نہ کرو۔ عرفی اعتبار سے بہتر یہ ہے کہ انسان خود جانے کے بجائے اپنے والدین کو بھیجے، اپنے بزرگوں کو بھیجے، اپنے گھر کے ذمہ داروں کو بھیجے تاکہ وہ جائیں اور اس کی طرف سے یہ درخواست پیش کریں، جو ہمارے سماج میں ایک معمول اور رائج عمل ہے کہ کسی بھی شادی کے رشتے کے لیے بزرگ گھر کے جاتے ہیں اور جا کے وہ درخواست کرتے ہیں۔ البتہ کسی بھی لڑکی یا کسی بھی لڑکے کو پرپوز کرنے کے لیے، شادی کی درخواست کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ شرطیں جو شریعت نے بیان کی ہیں ان کا لحاظ کیا جائے، اور ایسی لڑکی یا ایسے لڑکے سے درخواست کی جائے شادی کی کہ جس کا دین صحیح ہو اور وہ لڑکی یا لڑکی کے لیے کفء ہو اور برابر ہو۔ اگر والدین سید ہوں لیکن نمازی نہ ہوں اور ان کی خواتین پردہ نہ کرتی ہوں تو کیا ان کے بچوں کو تعلیم کے لیے خمس کی رقم دے سکتے ہیں؟ اسلام میں جو خمس کے بارے میں کانسیپٹ ہے، اس کے مد نظر خمس ہر کسی کو نہیں دیا جا سکتا ہے۔ تاکید کی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ ایسا گھرانہ جو خدا کی نافرمانی میں پیسے کو خرچ کرتا ہو، یا یہ پیسہ اگر اسے دیا جائے خمس کا تو وہ گناہ میں تعاون کا سبب بنے، مثلا اس پیسے سے وہ گناہ کرے، شراب پیے، ناجائز کاموں میں لگا دے، یا کھلم کھلا جو ہے وہ گناہ کر رہا ہو جو شخص، یا نماز پڑھ وغیرہ سے وہ دوری اختیار کرتا ہو، نماز سے مانوس نہ ہو، ایسا گھرانہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، معصیت میں گرفتار رہتا ہے، کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، یا یہ پیسہ ملنے سے گناہ میں ملوث ہونے کا سبب قرار پائے گا، تو ایسا گھرانہ اگر سادات ہے یا ایسی ماں جو پردہ نہیں کرتی ہے، تو ایسے گھرانے کو اگر اس طرح کی رقم دینے سے اس کے گناہ میں تعاون بنے تو قطعاً پرہیز کا احتیاط واجب کی بنیاد پر ایسے گھرانے کو خمس نہیں دینا چاہیے۔ حق سادات
نہیں دینا چاہیے۔ لیکن جہاں تک معاملہ تعلیم کا ہے، اور تعلیم ایک ایسا امر ہے کہ جس کی طرف شریعت نے بہت زیادہ تاکید کی ہے، تو تعلیم کے حوالے سے تعلیم پر خرچ کیا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ پیسہ پھر ایسے ماں باپ کے حوالے نہ کیا جائے کہ جو اس کو بجائے تعلیم پہ خرچ کریں غلط راستے پہ۔ تو اس کا بہترین راستہ یہ ہے کہ جو مدرسہ یا جو انسٹیٹیوٹ وغیرہ یا جہاں پہ تعلیم بچہ حاصل کر رہا ہے، براہ راست وہاں پر یہ پیسہ جمع کیا جائے تاکہ پیسہ تعلیم پر خرچ ہو اور بچہ تعلیم حاصل کرے۔ ایسے والدین پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا ہے جو خمس کے رقم سے گناہ کے راستوں کو اپنا سکتے ہوں۔ ناظرین کرام، ہماری ایک بہترین ویڈیو ہے جس پر کمنٹ کرتے ہوئے ہمارے ایک ویور نے لکھا ہے، ویری نائس میسج ان فیو منٹس۔ رشوت تو ایک ایسی بیماری ہے جو ہر نیک عمل کو ہونے سے روک دیتی ہے۔ کتنی زندگیوں پر یہ بھاری پڑتا ہے، کسی کو انصاف نہیں ملتا تو کسی کو حق، اللہ کی پناہ۔ ناظرین کرام، ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اور اس میں بتائے گئے پیغام پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے اعزاء و اقربا کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ پیغام محمد وآل محمد زیادہ سے زیادہ عام ہو سکے۔ اگر کسی شخص کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہوں اور بار بار جسم کو پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اس صورت میں وہ کیا کرے؟ فقہا اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ اگر بار بار پیشاب آ جاتا ہے اور انسان اتنی دیر خود کو روک نہیں سکتا کہ ایک نماز مکمل طور سے ادا کر سکے، تو ایسی حالت میں اس شخص کو چاہیے کہ ہر نماز کے لیے ایک وضو کرے اور کوئی روئی یا کپڑا پیشاب کے مقام پر باندھ لے تاکہ پیشاب دوسری جگہوں پر اور اس کے لباس تک سرایت نہ کرے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے طہارت کرے اور کوئی روئی یا کپڑا نماز ظہر کے لیے، مثلا نماز ظہر کے لیے طہارت کرے اور کوئی روئی یا کوئی کپڑا پیشاب کے مقام پر باندھ لے اور نماز ادا کرے۔ پھر نماز عصر کے لیے دوبارہ طہارت کرے یعنی وضو کرے اور پھر سے کوئی روئی یا کپڑا پیشاب کے مقام پر رکھ کر باندھ لے اور نماز عصر کو ادا کرے۔ البتہ نماز احتیاط یا سجدہ سہو کو بجا لانے کے لیے نئے سرے سے طہارت وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہی وضو اس کے لیے کافی ہے، لیکن ہر نماز کے لیے الگ سے طہارت لازم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کریں اور اس کار خیر میں شریک ہوں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ والدین کو شرعی مسئلوں میں ٹوکنا کیسا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کیسا ہونا چاہیے؟ دیکھیں، شریعت میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کا مسئلہ یعنی اچھائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنے کا مسئلہ بہت شدید ہے، بہت اہم ہے، اس کی تاکید کی گئی ہے اور یہ ایک واجب امر ہے اور ضروری ہے۔ اہل خانہ کو، اہل خاندان کو اس بات کی طرف متوجہ کرتے رہنا چاہیے کہ وہ شریعت کی پابندی کریں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کی پابندی کریں، برائیوں سے ان کو روکتے رہنا چاہیے کہ غیبت نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، اور یہ سب چیزیں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ہی ضمن میں آتی ہیں۔ اس کی تاکید اہل خانہ اور خاندان کے ساتھ ضروری ہے۔ یہاں پر جو مسئلہ ہے وہ والدین کے ساتھ ہے کہ ہم والدین کے ساتھ کس طریقے سے امر بالمعروف کریں اور نہی از منکر کریں۔ تو اس سلسلے میں عبداللہ سیستانی حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ والدین کے سلسلے میں احتیاط واجب کی بنا پر جب انہیں ہم شریعت کے مسائل بتائیں اور امر بالمعروف یا نہی از منکر کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے، ان سے نرم لہجے میں بات کریں اور کسی بھی صورت سختی اختیار نہ کریں۔ ہمارا لہجہ سخت نہیں ہونا چاہیے، بہت ہی پولائٹلی، بہت ہی نرم لہجے میں ان کے ساتھ گفتگو کریں اور ان کو سمجھائیں۔ نماز کو اول وقت پڑھیں یا بجماعت؟ اگر اپنی خمس کی تاریخ کو بھول جائیں تو کیا کریں؟ اور شک اور وسوسے سے کیسے بچیں؟ ان سوالوں اور ان کے علاوہ اور بھی دیگر سوالوں کے جوابات کو جانیے اس ایپیسوڈ میں۔